الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ ہجر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ پچھلی سورہ ابراہیم کی توام سورہ ہے، یعنی دونوں کا تعلق ایک پیر کا ہے، جوڑے کا ہے۔ دونوں کا موضوع ابتدا میں بیان کیا جا چکا ہے کہ ایک ہی ہے، اور وہ انذار و بشارت ہے۔ تاہم یہ فرق واقع ہو گیا ہے کہ ابراہیم میں اسلوب فہمائش کا ہے، سمجھانے کا اسلوب ہے، اور اس سورہ میں وہ تنبیہ، ملامت اور زجر میں بدل گیا ہے۔ اسی طرح تسلی کے مضمون کا بھی سورہ میں غلبہ محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ اگر مخاطبین کو تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کے رویے کے نتائج بتائے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی بھی دی جا رہی ہوتی ہے۔ سورہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ سورہ الف لام را ہے، یہ کتاب الہی ہے اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ الف لام را ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے جو نام خود رکھے ہیں وہ حروف مقطعات کی صورت میں ہیں۔ یہ نام کیوں رکھے گئے، اس کی جو وجہ ہمارے نزدیک قابل ترجیح ہے وہ بھی سورہ بقرہ کی ابتدا میں بیان کر دی گئی ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی الفابیٹس یہ عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی میں یہ چیزوں کے نام رہے ہیں۔ چنانچہ سورہ میں اگر کوئی نمایاں چیز ایسی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں گائے، تو اسی کو علامتی طور پر حروف تہجی میں سے ایک دو کا انتخاب کر کے یا اس سے زیادہ سورہ کا نام بنا دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہاں میں نے لکھا ہے کہ اس نام کے معنی کیا ہیں، اس کے متعلق ہم اپنا نقطہ نظر سورہ بقرہ کی آیت 1 کے تحت بیان کر چکے ہیں، وہاں اس کو تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب الہی اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں تلک آیات الکتاب و قرآن مبین کے الفاظ ہیں۔ ان میں واو تفسیر کی ہے اور قرآن کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے۔ لفظ مبین استدلال کے محل میں ہے۔ یہ اگرچہ طالب علموں کی دلچسپی کی چیزیں ہیں، تاہم عام لوگوں کے لیے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ واو تفسیر کی ہے، یہ قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے اس میں عام چیز ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے، میری مراد یہ ہے، یا لفظ یعنی بولتے ہیں، تو عربی زبان میں اس کے لیے واو کافی ہوتی ہے۔ واو سے کسی چیز کی تفصیل کر دی جاتی ہے، تفسیر کر دی جاتی ہے، مقصد بیان کر دیا جاتا ہے، اور وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے اور کے لفظ سے عطف کیا گیا ہے۔ تو اس کو ہر جگہ
جملے کی ساخت، اس کی تالیف اور سیاق و سباق سے سمجھا جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں ہماری زبانوں میں بھی اور عربی زبان میں بھی، تو وہاں سیاق اور تالیف جملہ ہی طے کرتی ہے کہ کس معنی میں لفظ کو لینا ہے۔ تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی لفظ القرآن نہیں آیا، نکرہ ہو کر آیا ہے، قرآن مبین۔ تو اس میں بظاہر تو ترجمہ کرتے وقت ایک قرآن یا کوئی قرآن ہونا چاہیے، لیکن خود عربی زبان کے اسالیب سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عظمت اور شان کو اگر بیان کرنا ہو تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ بات بھی موقع و محل سے معلوم ہوتی ہے، اس لیے وہاں کوئی یا ایک کا ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے، قرآن کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی اس کی عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے ہے۔ لفظ مبین استدلال کے محل میں ہے، یعنی ایک صفت آئی ہے قرآن مجید میں، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں اسی طرح قرآن کی صفات بھی آتی ہیں۔ یہ کوئی مدح کرنے کے لیے نہیں ہوتی بالعموم، بلکہ استدلال کے محل میں ہوتی ہیں، یعنی قرآن کے بارے میں یا ذات باری کے بارے میں کسی حقیقت پر دلیل لانا مقصود ہوتا ہے۔ یہاں بھی یہی اسلوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے، یعنی کیوں لفظ مبین آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ کلام جو ان کو سنایا جا رہا ہے، یعنی قرآن کی صورت میں سنایا جا رہا ہے، یہ حقائق کو اس طرح مبرہن کر دینے والا ہے، واضح کر دینے والا ہے کہ اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا بیان ہی اس کی صداقت کی دلیل بن جاتا ہے۔ یہ بات بھی ذرا سمجھ لینے کی ہے۔ ہم جب کسی الجھن کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی پیچیدہ صورتحال ہے اس سے نکلنے کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ایسے سوالات سامنے آ جاتے ہیں جن کا کوئی جواب بن نہیں پڑ رہا ہوتا، اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مختلف جوابات سامنے رکھ کر ترجیح کے دلائل دیے جائیں اور مخاطب ان میں سے کسی کو صحیح سمجھ کر مان لے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ محض جواب اتنا واضح، اتنا مبرہن، اتنا فطرت کے اصولوں پر قائم ہوتا ہے کہ وہ ادھر آتا ہے بغیر کسی دلیل کے، انسان کہتا ہے یہی بات ہے۔ تو قرآن مجید جب حقائق کو بیان کرتا ہے تو اگرچہ یہ وہ حقائق ہیں جو قرآن سے پہلے فلسفے کی تاریخ میں اور قرآن کے بعد بھی فلسفیوں کے ہاں زیر بحث رہتے ہیں، ما بعد طبیعیات، الہیات اور اخلاقیات کے مسائل فلسفیوں کی توجہ کا موضوع بنے ہیں۔ فلسفیوں کی یعنی ان لوگوں کی جو اپنی عقل سے اس کائنات کے معمے کو حل کرنا چاہتے ہیں، ان کی توجہ کا موضوع بنے ہیں، اور انہوں نے اس میں کیا آسرائیاں بھی کی ہیں اور کوشش کی ہے کہ وہ اپنی ایک ما بعد طبیعیات تجویز کریں۔ اسی میں آگے بڑھ کر بعض لوگوں نے روحانی تجربات کو بھی استدلال کے طور پر پیش کر کے اس عالم کے بارے میں بعض نظریات پیش کیے ہیں جو دنیا میں بہت مانے گئے ہیں، بہت عام ہوئے ہیں۔ انہی چیزوں کے بارے میں قرآن اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے، اور جب قرآن پیش کرتا ہے تو وہ اتنا انسانی فطرت کے مطالبات کے مطابق ہوتا ہے، انسانی عقل کے تقاضوں کو اس طرح پورا کر دیتا ہے، انسانی نفسیات کی احتیاجات کو اس طرح حل کر دیتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا کہ وہ یہ کہے کہ جائیں جاست، یہی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔
تو جب حقیقت اس طرح سے سامنے آ جائے کہ وہ محتاج استدلال نہ رہے تو اس کو پھر اس طرح کے اسالیب میں بیان کیا جاتا ہے. یعنی قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے، وہ قرآن مبین ہے. وہ ایسے صریح طریقے پر ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے کہ پھر کسی واہمے، کسی تخیل، کسی قیاس اور کسی نام نہاد روحانی تجربے کی طرف مراجعت کی ضرورت نہیں رہتی. گویا اللہ نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے خود بتا دیا کہ میں یہ ہوں، میری یہ صفات ہے، میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں اور یہ معاملہ کرنے والا ہوں. جب ان سب چیزوں کا واضح قطعی جواب خود پروردگار کی طرف مل جاتا ہے تو وہ گویا آپ اپنی دلیل بن جاتا ہے. اس کے بعد بھی یہ جواب جہاں سے ملا ہے اس کے لیے ہم استدلال کرتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے کیا دلائل ہیں وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں. انسانی فطرت، انسان کی تاریخ جس طرح قرآن کے استدلال کی تصدیق کرتی ہے اور عقل اس کو قبول کرتی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ سب چیزیں تصدیق و تائید کے درجے میں آ جاتی ہیں. اصل چیز ایسی واضح ہوتی ہے کہ آفتاب آمد دلیل آفتاب. یہ وہ چیز ہے جس کو یہاں وہ قرآن مبین کے عطف سے واضح کیا گیا ہے. ارشاد فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. وہ دن بھی آئیں گے جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ پہلا جملہ ہی بتا رہا ہے کہ سورہ کا لب و لہجہ کیا ہوگا. بات ابتدا ہی میں اٹھا کر نتیجے تک پہنچا دی گئی ہے. جب یہ منکرین تمنا کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم العمل فسوف یعلمون. انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بھلاوے میں ڈالے رکھیں. اسی طرح غفلت میں پڑے رہیں، اسی طرح کے محل بناتے رہیں، اسی طرح کے واہموں کے پیچھے بھاگتے رہیں. انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بلاوے میں ڈالے رکھیں. وما اخلقنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. انہیں چھوڑو، یہ کھائیں پئیں مزے کریں اور ان کی آرزوئیں انہیں بلاوے میں ڈالے رکھیں، پھر یہ عنقریب جان لیں گے. یعنی زیادہ وقت نہیں گزرے گا، پردے اٹھ جائیں گے، حجاب ختم ہو جائیں گے اور یہ جان لیں گے. اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے. یعنی جب یہ کہا کہ پھر یہ عنقریب جان لیں گے تو سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ ایسے ہی لاخیرے ہیں تو ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی. یہی انسان کا بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، اس میں انسان فکر و خیال کی ترکتازیاں دکھاتا ہے، اپنے واہمے اور خیال تک کو حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے، اپنے علم پر تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور بارہا سامنے کی پیش پا افتادہ حقیقتوں کا انکار کرتا ہے، لیکن گرفت نہیں ہوتی. اس وقت معاملہ یہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر آ گیا ہے، وہ ایک قوم میں اپنی بعثت کے بعد دعوت پیش کر رہا ہے، ان کو انذار کر رہا ہے، اور قوم آگے سے نہ صرف یہ کہ مان نہیں رہی بلکہ استہزاء اور تضحیک کا لب و لہجہ اختیار کر رہی ہے، گریز اور فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، اور بارہا زیر دستوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے تک پہ آ جاتی ہے. پھر کیوں نہیں پکڑا جا رہا؟ تو فرمایا اس وقت ہم ان کو اس لیے نہیں پکڑ رہے. یہ مضمون مقدر ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے کہ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر نوشتہ رہا ہے.
وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت کے لیے طے کر رکھا ہوتا ہے کہ ایک قوم ان مراحل سے گزرے گی، اس وقت وہ گرفت میں آ جائے گی۔ قوموں کے بارے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ان کا محشر یہی دنیا ہے۔ افراد کو مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہاں وہ پروردگار کے حضور میں پیش ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک جیتمون افرادا الگ الگ آئیں گے، اور جب آئیں گے تو ان کے اعمال نامے، ان کی نیت، ان کے محرکات سب سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ ان کا کچا چٹھا ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں اگر کوئی عذر پیش کرنا ہے، کوئی بات کہنی ہے، اس کا موقع دیا جائے گا، اور اللہ کی عدالت فیصلہ کرے گی۔ عدالت کا فیصلہ صادر ہو جائے گا، پھر افو درگزر کے مراحل شروع ہوں گے۔ لیکن قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہے، ان کا محشر یہی دنیا ہے۔ اس کو قرآن مجید نے ایک سنت الہیہ کے طور پر بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ قیامت تک ہر قوم ایک ترتیب کے ساتھ دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوگی اور دو انجام تک پہنچے گی۔ فرمایا مہلکوہا اور معذبوہا، یا ہم اس کو ہلاک کریں گے، یعنی ایک قوم پیدا ہوگی، لڑکپن اور بچپن کے مراحل سے گزرے گی، شباب کو پہنچے گی یعنی عروج دیکھے گی، اور اس کے بعد جیسے انسان بوڑھا ہوتا ہے اور پھر موت کے حوالے ہو جاتا ہے، وہ اپنی طبعی موت مر جائے گی۔ مرنا ہے اس نے، اور اس کے اسباب ہوتے ہیں جیسے کہ موت کے بھی اسباب ہوتے ہیں۔ ان میں سے وہ قومیں جن کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی، ان پر اللہ کی حجت پوری کی جائے گی، اور پھر ان پر عذاب آ جائے گا۔ مہلکوہا اور معذبوہا، دو صورتیں ہوں گی، یا طبعی ہلاکت اور یا اللہ کا عذاب۔ اس کو اصول کے طور پر بیان کر دیا ہے۔ میں نے اس کی اپنی کتاب میزان میں سنن الہیہ کے تحت وضاحت کر دی۔ اسی ذیل میں یہ فرمایا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ جب ہم ایک مرتبہ اس کو موقع دے دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے اسٹیج پر آئے، تو اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ اپنے باطن میں اس کو تبدیل نہیں کر دیتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور وہ ما بانفسہم کیا ہے؟ علم و اخلاق کی برتری اور بلندی یا علم و اخلاق کی پستی اور دنات، اسی پر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ قوموں کے بارے میں یہ اصول، یہ قاعدہ ہے، اسی کا حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ما اخلقنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم۔ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے، پہلے دن نہیں ہلاک کر دیا، جرم کرتے ہی ہلاک نہیں کر دیا، پیغمبر کو بھیجتے ہی فیصلہ نہیں سنا دیا۔ اس کے لیے ہم ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ اسی وقت کو یہاں کتاب معلوم یا مقرر نوشتہ گویا لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں طے ہے کہ یہ مراحل ہیں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ وقت آئے گا جب اس قوم کو فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ فرمایا وما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ یعنی جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، وقت مقرر ہے، دونوں پہلو ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہم مقرر کرتے ہیں کہ میں 10 تاریخ کو فلاں مہینے کو اس وقت گھر سے نکلوں گا، یہ زمان کے لحاظ سے مقرر کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کام یا مراحل کے لحاظ سے مقرر کیا جائے، مجھے فلاں فلاں کتابیں پڑھنی ہے، فلاں فلاں لوگوں سے ملنا ہے، اس کے بعد میں گھر سے نکلوں گا۔ تو دونوں طریقے ہوتے ہیں۔ میرا رجحان یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوموں اور افراد کا نوشتہ
ان مراحل اور اعمال کے لحاظ سے مقرر ہوتا ہے۔ اس پہلو سے دیکھیے تو گویا یہ قضا معلق ہوتی ہے، یعنی اس میں یہ اصول ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا تو یہ نتیجہ نکلے گا اور یہ معاملہ ہوگا تو ایک دوسرا نتیجہ نکلے گا۔ ہم نے جس بستی کے لوگوں کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک مقرر روشتہ رہا ہے، کوئی قوم نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھتی ہے نہ پیچھے ہٹتی ہے، یعنی جو بھی طے کر دیا گیا ہے کہ یہ مراحل ہیں، یہ گزریں گے، وہ گزریں گے، تو وہی وقت اس قوم کے فیصلے کا ہوگا، اس کو کوئی اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں یہ مضمون مقدر ہے کہ انہیں بھی یہ مہلت اسی بنا پر دی گئی ہے، یعنی اگر قریش کو یہ مہلت ملی ہوئی ہے اور پیغمبر کی بعثت کے باوجود گرفت نہیں ہو رہی، تو یہ ہمارے اس قانون کے مطابق ہو رہا ہے کہ جو نوشتہ مقرر ہے اس کو پورا ہونا ہے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے یہ استہزاء اور تضحیک پر اتر آئے ہیں۔ فرمایا آپ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، تم یقیناً دیوانے ہو، یعنی بجائے اس کے کہ بات سنیں، جانیں، سمجھیں، پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انک لمجنون، تم یقیناً دیوانے ہو، ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، ورنہ ایسی بہکی بہکی باتیں کوئی نہ کرتا۔ یہ میں نے ان کے اس اعتراض کو یا ان کے اس استہزاء کو بیان کیا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ بات وہ تنزیہ انداز میں اور اس معنی میں کہتے تھے کہ تم ہمیں عذاب کی وعید سناتے اور اپنے ساتھیوں کے لیے فوز و فلاح کے دعوے کرتے ہو، یہ سب تمہارا خبط ہے، یعنی ایک ذہنی کیفیت ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو، اور اسی خبط میں تم اس طرح کی باتیں بھی کرنے لگے ہو کہ تم پر وحی آتی ہے اور فرشتے اترتے ہیں، یہ سب خواب دیکھ رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کہتے تھے وہ۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مخاطبین کس سطح پر اترے ہوئے تھے۔ انک لمجنون، اے وہ شخص جس کا خیال ہے کہ اس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے، تم یقیناً دیوانے ہو۔ فرمایا ما ننزل لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے، یعنی ہم تمہیں دیوانہ ہی سمجھیں گے اور اس کو تمہارا خبطی قرار دیں گے، ہم اپنی رائے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، تم کہتے ہو کہ تم پر فرشتے اترتے ہیں تو لے آؤ ان کو، ہماری بھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ ہر دور کا الحاد، ہر دور کا کفر اسی طریقے سے مشاہدے کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اللہ کی اسکیم یہ نہیں ہے۔ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ حجاب رہے گا، اور حجاب کے باوجود تمہیں علم و عقل سے صحیح نتائج تک پہنچنا ہے۔ وہ نتائج جو علم کے لیے ضروری ہیں وہ بھی اسی طرح زیر بحث رہیں گے، حجاب اٹھا نہیں دیا جائے گا، پردے اتار نہیں دیے جائیں گے، اور عمل کے معاملے میں بھی اسی طرح امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتے؟ فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں، یعنی فرشتے حقائق بتانے کے لیے نہیں آتے، اور نہ کسی شخص کو ذہنی اور فکری الجھنوں سے نکالنے کے لیے یہ گنجائش ہم نے رکھی ہے کہ کوئی ریاضتیں فرمائے
مراقبے کرے اور فرشتے مل جائیں تو کہے کہ بس حق واضح ہو گیا۔ نہ ادھر سے یہ ہونا ہے، نہ کسی پیغمبر کی موجودگی میں یہ ہونا ہے، اس کے راستے اور دروازے بند ہیں۔ فرشتے اترتے ہیں، لیکن وہ جب اترتے ہیں تو آخری فیصلہ لے کے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے سوچ لو کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہو۔ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اس وقت اتارتے ہیں جب کسی قوم کا فیصلہ چکا دینے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے، اس وقت صرف فیصلہ چکایا جاتا ہے۔ یعنی جب وہ فرشتے پھر فیصلہ لے کے آتے ہیں تو فیصلہ صادر ہوتا ہے اور نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت صرف فیصلہ چکایا جاتا ہے، یہ مہلت نہیں دی جاتی کہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہو تو اب ایمان لے آؤ۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات بالکل واضح کر دی ہے، اور اس سورہ میں آگے بھی زیر بحث آئے گی کہ نہ ادھر سے صعود کر کے فرشتوں کے ساتھ ملاقات کر لینے اور پھر اس کے بعد لوگوں کو اطلاع دینے کا کوئی امکان ہے کہ ہم نے حقائق کو دیکھ لیا۔ ملا اعلیٰ کے دروازے بند ہیں۔ انسان تو انسان، جنات بھی جن کے پاس پرے پرواز ہے، وہ بھی کوئی سنگن لینے کے لیے اوپر جانے کی کوشش کریں تو شہاب ثاقب کے ذریعے سے کھدیڑ دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ صوفیانہ مراقبوں سے اس کا کوئی امکان ہے، اور نہ یہ اللہ کا قانون ہے۔ جو وہ اترتے ہیں تو پھر اللہ کا فیصلہ لے کے اترتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین۔ فرمایا کہ ہم فرشتوں کو صرف فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں۔ وہ اترتے ہیں تو فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، پھر ایمان کی مہلت نہیں ہوتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور جب وہ اتارے جائیں گے وما کانوا اذا منذرین، تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یعنی مہلت میں اتارے نہیں جاتے، اور جب اترتے ہیں تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اگر اتر آئے ہیں تو اس کا مطلب حجاب اٹھا دیا گیا، معاملہ ختم ہو گیا، امتحان کی مدت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علم و عقل کی جس آزمائش میں ڈالا تھا اس کا وقت ختم ہو گیا۔ تو پھر وہ آئیں گے تو پھر تو فیصلہ سنائیں گے، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ ما کانوا اذا منذرین، تو اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس میں اب اتنا مضمون مقدر ہے کہ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مطمئن رہو اے پیغمبر۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کہ تم تو دیوانے ہو، یہ بات کہ یہ کہتے ہو کہ فرشتہ یہ وہی لے کے آتا ہے، دکھاؤ وہ فرشتہ، یہ سب قرآن کے ساتھ استہزاء تھا، قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں تو مطمئن رہو اے پیغمبر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ ذکر خود ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ یعنی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتاب جو ہماری طرف سے نازل کی جا رہی ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یعنی زلزلے بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، طوفان بھی اٹھتے ہیں، دنیا کے اندر اور بھی بڑے حوادث ہوتے رہتے ہیں۔ یہ قرآن کا نزول کوئی روز روز کا واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ خود خدا نے اپنا کلام نازل کر دیا۔ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جس میں خدا بول رہا ہے۔ تو اب اطمینان رکھیں، یہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس کے استہزاء کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا ہے، تم اپنا کام کرو، تمہارا کام انذار کرنا اور خبردار کرنا ہے، اس کے نگہبان ہم ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کی یاد دہانی کے لیے یہ قرآن تم اپنی طرف سے تصنیف کر کے نہیں لائے ہو۔ یعنی یہ جملے کا محل ہے، وہ چونکہ مطالبہ کر رہے ہیں تو جواب یہ دیا ہے کہ اگر یہ محمد کی تصنیف ہوتی تو وہ کیسے تصنیف ہو رہا ہے وہ بتاتے تمہیں۔ یہ قرآن تم اپنی طرف سے تصنیف کر کے نہیں لائے ہو، یہ ہم نے اتارا ہے۔
اور تمہاری طرف سے بغیر کسی تمنا اور طلب کے اتارا ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ یہ اس کو یا اس کی دعوت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ قرآن کے بارے میں یہ اسی طرح کا وعدہ ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ ان لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی رسول اللہ کو بھی یہ حفاظت فراہم کی گئی۔ یہ وعدہ حرف بحرف پورا ہوا اور قرآن کے خلاف اس کے دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ نازل ہو رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو ختم کر دینے کی کوششیں ہوئیں، سب ناکام ہوئیں۔ وہ نہ کسی کے مٹائے مٹ سکا، نہ دبائے دب سکا، نہ اس کی قدر و منزلت میں کوئی کمی آئی، نہ اس کی دعوت میں کوئی رکاوٹ ڈالی جا سکی، اور نہ اس میں تحریف اور رد و بدل کرنے کی کوئی کوشش کبھی کامیاب ہو سکی، نہ زمانہ رسالت میں نہ اس کے بعد۔ وہ جس طرح دیا گیا ٹھیک اسی طرح دنیا کو منتقل ہو گیا، یہاں تک کہ اب اس کے خلاف کچھ کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ اس کی تفصیلات آپ جاننا چاہیں تو اس وقت 23 اعتراضات کی سیریز میں قرات کا اختلاف سے متعلق جو کچھ میں نے عرض کیا اس کو سن لیجئے، اس میں وہ تمام تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، کیسے حفاظت ہوئی ہے، کیسے مختلف مراحل سے گزرا ہے، کیسے ہم تک پہنچا ہے اس وقت کی صورت میں۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔